چنانچہ رمضان مبارک کا اکرام کیسے کیا جائے اس کو بھی تھوڑا تفصیل سے بتا دیں. جو احترام کرنے والے ہیں وہ تو رمضان سے 2 مہینے پہلے سے ہی دعائیں مانگنی شروع کر دیتے ہیں. رمضان سے پہلے ہی گناہوں کو توبہ کر کے باطن کا غسل کر لیتے ہیں. تو یہ مہینہ رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرت کا مہینہ ہے. چنانچہ رمضان کا لفظ را، میم اور ضاد 3 حرفوں سے بنا. اس کے معنی ہیں جلنے اور جلانے کے. اس کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ لِأَنَّهُ يَرْمَزُ الذُّنُوبَ، اس لیے کہ یہ مہینہ انسان کے گناہوں کو جلا دیا کرتا ہے. جیسے آگ کسی چیز کو جلا کے ختم کر دیتی ہے، یہ مہینہ بھی مومن کے گناہوں کے نام و نشان کو مٹا دیتا ہے. زمین اگر ناپاک ہو تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اتنی بارش برسے کہ ساری گندگی بہہ جائے. اب جب زمین دوبارہ خشک ہوگی تو پاک کہلائے گی. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس زمین پر سورج کی تپش اور گرمی اتنی پڑے کہ وہ گرمی اس نجاست کا نام، نشان، رنگت، ہر چیز کو ختم کر کے رکھ دے، زمین پھر پاک کہلائے گی. تو یہ مثال ہے رمضان کی کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف سے اتنی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے کہ انسان کے دل کی نجاستوں کو وہ مٹا کے رکھ دیتی ہے. یا یوں سمجھ لیں کہ اس مہینے میں برکات کی ایسی تپش آتی ہے انسان کے دل پر. نور کا سورج جو طلوع ہوتا ہے تو وہ دلوں کو اس قدر حرارت پہنچاتا ہے کہ دلوں کی نجاست کو مٹا کے رکھ دیتا ہے. اس لیے اس کو رمضان کہا گیا. حدیث مبارکہ میں اس کے مختلف نام ہیں. عربوں میں عظمت والی چیز کے کئی نام ہوتے تھے. اللہ رب العزت کے 99 نام، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. تو رمضان کے بھی کئی نام. چنانچہ حدیث مبارکہ میں اس کو شہر مبارکن، اس لیے ہم رمضان مبارک بھی کہہ دیتے ہیں. شہر عظیم، عظمت والا مہینہ. شہر الصبر، صبر کا مہینہ. شہر المواسات، غمخاری کا مہینہ. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان سید الشہور، یہ مہینوں کا سردار ہے. فیہ بدأ نزول القرآن، اس میں ہی قرآن مجید نازل ہوا. اس کی 27 تاریخ کو، رمضان کی 27 تاریخ کو لوح محفوظ پر آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا. پھر وہاں سے 23 سال کے عرصہ میں آہستہ آہستہ آیات کو نبی علیہ السلام پر اتارا گیا کہ اللہ رب العزت رمضان مبارک میں انسان کے اعمال کا ریٹ 70 گنا بڑھا دیتے ہیں. ملٹیپلائی، سبحان اللہ. ایک عمل کو دنیا ریٹ انکریز کرتی ہے تو 10% اور 20%، 10واں حصہ 20واں حصہ. اللہ تعالیٰ ریٹ بڑھاتے ہیں تو کیا 70 گنا، 70 سے ضرب دے دی. اس لیے کہ وہ شہنشاہ حقیقی ہے. وہ اپنے بندوں کو اتنا اجر دینا چاہتا ہے کہ ان کے گناہوں کی ظلمتیں ختم ہو جائیں. تو ایسے وقت میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال اللہ رب العزت کے حضور پیش کریں. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، هو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. وہ شہر المواسات، غمخاری کا مہینہ. سبحان اللہ. چنانچہ اسی حدیث میں آگے نبی السلام نے ارشاد فرمایا کہ اولہ رحمتن، اس مہینے کے پہلے 10 دن رحمت، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، درمیان کے 10 دن مغفرت کے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری 10 دن آگ سے آزادی کے. وہ کیسے؟
علماء نے اس کی بہترین تفسیر یوں کی کہ کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پہلے سے ہی نیکوکاری کی زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، تقوی طہارت کی زندگی گزارتے ہیں، تو ان کے لیے تو رمضان رحمت کی خوشخبری بن کے آتا ہے، تو پہلے 10 دن میں ہی ان کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کبھی نیکی کر لی کبھی خطا کر بیٹھے، تو ایسے لوگ جب رمضان کے پہلے 10 دن گزار لیتے ہیں تو اس میں ان کے جو گناہوں کی ظلمت ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اوسطہ مغفرۃ، ان کے لیے درمیانی 10 دن مغفرت کا پیغام بن جاتے ہیں۔ اور کچھ بہت زیادہ غفلت میں رہنے والے، اگر 10 دن سے ان کا کام نہیں بنا تو 20 دن سے ان کا کام بن جاتا ہے۔ چنانچہ جب 20 دن کی برکتیں ان کے دل کو دھو دیتی ہیں تو آخرہ عتق من النار، آخری اشرہ ان کے لیے بھی آگ سے آزادی کا اشرہ بن جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس مہینے میں تھوڑا غافل ہو یا زیادہ غافل، ہر بندے کی مغفرت کا اللہ تعالیٰ انتظام فرماتے ہیں۔ ہاں، بندے کو خود کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی خود ہی بے توجہ بن کر زندگی گزارے اور رمضان کا احترام ہی نہ کرے تو وہ تو پھر اپنا قصور ہے نا، ورنہ یہ اس کو احساس ہو گیا کہ مجھے رمضان مبارک کے اس مہینے میں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اس مہینے کی برکتیں اتنی ہیں کہ ایک لمحے کی برکت انسان کو ولی بنانے کے لیے کافی ہے۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مکتوبات میں کہ اے کاش پورے سال کی برکتوں کو رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ وہ نسبت ہوتی جو ایک دریا کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے، مگر وہ بھی نہیں ہے۔ اس مہینے کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خصال، 4 اعمال اس مہینے میں زیادہ کرو۔ خصلتین تردون بہما ربکم وخصلتین لا غنا بکم عنہما، 2 عمل تو ایسے ہیں کہ جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو، اور 2 عمل ایسے ہیں کہ تمہیں اس کے سوا چارہ ہی نہیں، مجبوری ہے تمہاری۔ اللتان تردون بہما ربکم، وہ 2 باتیں کہ جس کو ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو، فشہادت اللہ الہ الا اللہ وتستغفرونہ، یعنی کلمے کا ورد زیادہ کرنا، تحلیل زیادہ پڑھنا اور استغفار زیادہ پڑھنا۔ یہ 2 عمل اس مہینے میں خاص طور پر زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لہذا اس بات کی اہمیت دل میں اچھی طرح بٹھانی چاہیے۔ تو لا الہ الا اللہ کی بھی کثرت کریں، کم از کم چند 100 مرتبہ دن میں پڑھ لیا کریں، اور ہمت والے تو 1000 دفعہ 2000۔ ایسے لوگ ہیں ہر دن میں رمضان کے 10,000 مرتبہ تحلیل پڑھتے ہیں۔ اس وقت ایسے لوگ ہیں رمضان المبارک کے ہر دن میں ایک قرآن مجید کی تلاوت مکمل کرتے ہیں۔ نوجوان ہیں، کما رہے ہیں، وقت تو ایک جیسا ہے ہمارا بھی اور ان کا بھی، لیکن انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ اس وقت میں ہم نے اللہ کو راضی کر کے ہٹنا ہے، ان کے لیے یہ سارے کام آسان۔ تو ہم چلو چند 100 دفعہ یا 1000 دفعہ ہی لا الہ الا اللہ کا ورد کر لیا کریں، اور اگر چلتے پھرتے عادت ڈال لیں تو سبحان اللہ کئی 1000 مرتبہ کرنا بھی آسان ہے۔ اور ہمارے اکابر سبحان اللہ، وہاں سینکڑوں اور ہزاروں کی بات نہیں ہوتی تھی، اور لاکھوں کی بھی بات نہیں ہوتی تھی، کروڑوں کی بھی بات نہیں ہوتی تھی، کروڑوں مرتبہ سے زیادہ دل کے اوپر لا الہ الا اللہ کی ضرب لگتی تھی، کروڑوں مرتبہ سے زیادہ۔ دل کے اوپر کتنا نور ہوتا ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ۔
اور استغفار کی کثرت کریں. اور دو چیزیں جس کی ہمیں ضرورت ہے، ایک اللہ رب العزت سے جنت مانگیں اور جہنم سے اللہ تعالی سے پناہ مانگیں. تو اس مہینے میں یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اے اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں. لا الہ الا اللہ، 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 لا